حضرت الجلالہ والصلاة والسلام علی خاتم الرسالہ۔ آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے فلسطین کی آزادی امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ صبح ہونی چاہیے، شام ڈھلنی چاہیے، مگر اس کے واسطے تحریک چلنی چاہیے۔ اس طرح تو منجمد ہو جائیں گے اعضا تیرے، زندہ رہنے کے لیے کروٹ بدلنی چاہیے۔ جناب صدر، محترم اساتذہ کرام اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فلسطین کی موجودہ صورتحال سب کے سامنے ہے اور ہر درد دل رکھنے والا انسان فکر مند ہے۔ مسلسل گولہ بارود کی بارش سے وہاں ہر طرف تباہی ہے۔ غزہ کی تقریباً مکمل آبادی گھروں سے بے گھر اور ہزاروں افراد اسرائیل کی سفاکیت کا نشانہ بن چکے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں کی ہے۔ اسرائیل کی اس درندگی میں امریکہ نے الکفر ملت الواحدہ کے تمام مصداق اسرائیل کی اسلحہ و دیگر حوالوں سے سرپرستی جاری رکھی ہوئی ہے۔ اقوام عالم خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ غزہ کے کھنڈرات انسانیت، انسانی حقوق، امن و انصاف کے نمبرداری کے تمام دعووں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ملبوں تلے دبی انسانیت سسک کر اپنی سانسیں پوری کر رہی ہے، لیکن اسرائیل تمام خوف سے بالا تر ظلم کے پہاڑ توڑے چلے جا رہا ہے۔ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور کسی کے کان پر جوں تک نہیں رینگ رہی ہے۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ ظلم تو پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ خون تو پھر خون ہے، گرتا ہے تو جم جاتا ہے۔ جناب صدر، OIC کے اجلاس ہو یا کسی بھی قومی یا بین الاقوامی سطح پر اس ظلم و بربریت کے خلاف پیش کردہ قراردادیں بھی اس عالمی دہشت گردی کا کچھ نہ بگاڑ سکیں۔ ذی وقار اسرائیل کو جنگ بندی نہ کرنے پر پوری مسلم دنیا کی جانب سے جنگ میں شریک ہونے کی دھمکی تو کجا غزہ کی تعمیر نو اور بنیادی انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فنڈ تک قائم نہیں کیا گیا۔ محض کمزور سی مذمت پر اکتفا کیا گیا، اور اس مذمت کی کیا حیثیت ہے سب کو معلوم ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، تقدیر کے قاضی کا فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ شاید ایسے ہی موقع کے لیے اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا۔ سیدنا فیضان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، وہ وقت دور نہیں جب دوسری قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ایک شخص نے پوچھا کہ کیا ہم اس وقت تعداد میں کم ہوں گے؟ فرمایا نہیں، بلکہ تم تعداد میں زیادہ ہوگے، لیکن تم سیلاب کی جا کی طرح بے وزن ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے تمہارے روب ختم کر دے گا اور تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ سائل نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہن سے کیا مراد ہے؟ سائل نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہن سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسند کرنا۔ جبکہ آج جس صفاقی کا مظاہرہ غزہ میں ہو رہا ہے، ایسے موقع پر سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو یہ حکم ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان بے بس مردوں، بچوں اور عورتوں کی خاطر نہ لڑو جو کمزور پا کر دبا لیے گئے ہیں اور فریاد کر رہے ہیں کہ خدایا ہم کو اس بستی سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں، اور اپنی طرف سے ہمارا کوئی حامی و مددگار پیدا کر دے۔ حاضرین محترم، افسوس سد افسوس، آج امت مسلمہ کے حکمرانوں نے اجتماعی طور پر کتاب اللہ کے اس حکم کو پس پش ڈال دیا ہے اور وہن کی بیماری میں مبتلا ہونے کا عملی ثبوت پیش کر دیا ہے، لیکن غزہ کے مجاہدوں اور عوام کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دن کو روزہ اور راتوں کو قیام اللیل بھی جاری رہی اور لمحہ با لمحہ شہادتوں کی سعادتیں بھی حاصل کی جا رہی ہیں، لیکن ان کے حوصلے بلند ہے۔ ظالم کا ظلم اپنے حق سے دستبردار ہونے پر آمادہ نہیں کر رہا اور ان کی بلند حوصلگی یہ واضح اعلان کرتی نظر آ رہی ہے، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ اقوام متحدہ کو چاہیے کہ ایک بار پھر اپنے مقصد قیام پر غور کرے، اس لیے کہ آج تو اقوام متحدہ کا پلیٹ فارم مردہ جسم سے زیادہ کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ اس میں اتنی طاقت نہیں کہ کہیں ظلم ہو رہا ہے اور ظالم اسرائیل امریکہ اس کے ہم نواؤں کو ظلم و زیادتی کو روک سکے۔ اقوام متحدہ کا ایک مستحسن قدم ہے، لیکن سہولیت کا لمبردار نیتنیاہو سب قوانین سے آزاد ہو کر مسلسل بچوں، عورتوں، بوڑھوں، تعلیمی اداروں اور اسپتال تک کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے اور اسپتال تک کو اپنی درندگی کا نشانہ بنا رہا ہے۔
अक़वाम मुत्तहिदा को चाहिए कि वो एक बार फिर अपने मकसद क़याम पर गौर करे, इसलिए कि आज तो अक़वाम मुत्तहिदा का प्लेटफॉर्म मुद्दा जिस्म से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता। 21वीं सदी 20वीं सदी से कई गुना ज्यादा सफाद साबित हुई है, इसलिए कि चश्मे फलक ने इस सदी में गजा के निहत्ते मुसलमानों को कत्लेआम की सूरत में इस तारीखी दहशतगर्दी में देख लिया था। मैं इस आखिरी शेर पर अपनी तकरीर का इख्तिताम करता हूँ। करीब है यारो रोज महशर छुपेगा कुछ तो कत्ल क्यों कर, करीब है यारो रोज महशर छुपेगा कुछ तो कत्ल क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। वमा अलैना अल बलागुल मुबीन।